ہمارا سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا اور آج بھی وہی ہے ہمارا موضوع۔ آخر میں جو ہم نے اس حوالے سے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عمر 6 برس ہوئی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا ان کی کفالت میں رہے۔ 8 سال کی عمر تھی، عبد المطلب شیبہ جو دادا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری 8 سال کے بعد والی، تو اس کے متعلق یہ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی وفات پر کس کی کفالت میں آئے اور عمر کتنی تھی؟ جواب سامنے لکھا ہوا ہے، چچا ابو طالب، مشہور نام تو یہی ہے ابو طالب، لیکن اصل ان کا نام تھا عبد مناف، مناف کا بیٹا۔ عبد یہ بھی دادا کی طرف ہی نسبت ہے، حالانکہ والد کا نام شیبہ یعنی اوپر والے دادا کی طرف۔ ابو طالب عبد مناف کی ان کی کفالت میں آئے، انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، اپنے گھر میں رکھا اور جو ہے نا بڑی شفقت سے پیش آئے یہ چچا۔ اور اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا۔ دوسرا سوال، چچا کے ساتھ ملک شام سفر پر کیا واقعہ پیش آیا؟ چچا ابو طالب جو تھے تاجر بندے تھے، تو یہ مکے سے ملک شام جا رہے تھے تجارت کے لیے، تجارت کی غرض سے، تو اپنے بھتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر چل پڑے۔ لیکن ابھی راستے میں تھے ابو طالب کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العالمین نے ایک بادل وہ بھیج دیا۔ صحرا کا سفر تھا، لیکن جہاں جہاں سے گزر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا بادل۔ تو اس چیز کو دیکھ کر راستے میں ایک راہب تھا، جس کو آپ کہہ لیں عالم تھا عیسائیوں کا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ یہ نوجوان جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملک شام کی طرف، اور یہ خاص ایک کرم ہے، جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو راہب نے نبوت کی بشارت دے دی۔ اسی وقت کہہ دیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ نوجوان، اس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا کریں گے۔ یہ بات اس نے اسی وقت کہہ دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ملک شام نہ جاؤ، یہود آباد ہیں شام فلسطین کے علاقے میں، تو وہاں پر خطرہ ہے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوجوان کو دیکھ کے وہ اس کو قتل نہ کر دیں۔ کیوں قتل؟ اللہ رب العالمین نے پہلے پارے کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ وہ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بھی آئے تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یہودی بھی نصرانی بھی، کہ اللہ آخری نبی جو تو نے بھیجنا ہے جس کا نام احمد ہے، قرآن میں بیان ہوا، تو رات انجیل میں بھی یہ نام آیا کہ وہ آخری نبی احمد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ تو یہود و نصارہ وہ تو یہ چاہت رکھتے تھے کہ نبی ہم میں سے آئے گا، اسی سرزمین پر آئے گا جہاں باقی نبی آئے، ملک شام میں، فلسطین، ارض مقدس۔ لیکن اگر اس شخص کے اندر وہ علامتیں یہودیوں نے پہچان لی تو اس کو مار دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ کیونکہ یہ نبی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آ رہا تھا۔ تو یہ اس راہب نے واپس جانے کو کہا، اور ابو طالب نے اپنے بھتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا کہ کہیں یہودی قتل نہ کر دیں۔ اس وقت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 برس تھی، 12 سال کی عمر تھی۔ تیسرا سوال ہے، ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا؟ نہیں، بلکہ اس کی موت شرک پر ہوئی تھی۔ بخاری شریف کے اندر لمبی حدیث ہے، جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، ضعیف العمر تھے، تو قریش مکہ میں سے ابو جہل بھی تھا اور عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، بیٹھے ہوئے پاس، اور ابو طالب کی تیمارداری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ دیں، آہستہ آواز میں پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ سے گزارش کر کے دعا کر کے آپ کے لیے جنت لے لوں گا۔ تو ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگ گئے، بڑی محبت تھی اپنے بھتیجے سے، کہتے تھے کہ تیرا دین سچا ہے،
اور کہتے تھے تیرا اس وقت تک میں ساتھ دوں گا حتیٰ اوسد فی التراب دفینا، یہاں تک کہ مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے، اس وقت تک آپ کے ساتھ ہوں، تیرا دین سچا ہے۔ لیکن یہ جو میری قوم کے بڑے وڈیرے اور سردار ہیں نا، اگر میں نے تیرا دین مان لیا تو یہ میرے مرنے کے بعد گلے شکوے ہی کریں گے میرے کہ ابو طالب جاتے جاتے باپ دادا کے دین کو چھوڑا، لوگوں کی ملامت کی پرواہ کی اور کلمے سے محروم رہ گئے، اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر وہیں بیٹھے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کسی کو ہدایت دے دینا، آپ کا کام تھا نصیحت کرنا، آپ نے کر دی، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور دے گا۔ تو ابو طالب کی موت شرک پر ہی ہوئی، اسی بت پرستی والے دین پر۔ اسلام قبول نہ کرنے پر ابو طالب کو عذاب دیا جائے گا؟ ایک سوال ہے کہ بڑی خدمت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے سے جو ہے نا پالا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت ملی عمر 40 برس، اس کے بعد بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا ہے جب زیادہ مشکلات آئی ہیں، اور مشکلات آئی ہی نبوت کے بعد ہیں۔ اصل تو پہلے تو سارے مکے والے بڑا محبت پیار کرتے تھے، صادق امین کہتے تھے، اپنی امانتیں دیتے تھے، امانتیں تو بلکہ نبوت کے بعد بھی رکھتے تھے، لیکن نبی نہیں مانتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اسی کے متعلق سوال ہے کہ اتنا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کیا اس پر ابو طالب کو عذاب دیا جائے گا؟ جی، مگر عذاب میں اللہ کی طرف سے کمی ہوگی۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، باقی بھی کتب حدیث میں موجود ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا، صحابہ نے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا کم عذاب جو دیا جائے گا کسی بھی ایسے شخص کو جو نافرمان تھا، وہ میرا چچا ابو طالب ہے۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا کہ کیا سزا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے صرف جوتے پہنائے جائیں گے، لیکن ساتھ کیفیت بھی بیان کی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی سزا نہیں ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اس کا آپ اندازہ لگائیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی جو بندہ ہوگا نا، اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی بڑی ہوگی، اس کی کان اور کندھے کے درمیان کا یہ فاصلہ اتنی لمبی گردن ہوگی کہ 500 سال تک بندہ سفر کرے، بہت بڑا جسم ہوگا، پاؤں میں صرف پاؤں میں آگ کا جوتا ہے، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دماغ جو ہے نا وہ باہر آ جائے۔ سزا چاہے سننے میں معمولی سی ہے کہ پاؤں میں جوتے آگ کے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت کیا بیان کی؟ اتنا بڑا جسم، ایک داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ جتنی بڑی، اور پاؤں میں جوتا، اور کہاں تک جو ہے نا اس کا اثر پہنچ رہا ہے آگ کا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو۔ اس کے بعد سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل بکریاں چراتے رہے؟ جی ہاں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا نا، اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ وجہ محدثین نے جہاں یہ احادیث درج کی اپنی کتابوں میں، ایک بڑی پیاری وجہ بیان کی، اور وہ سمجھ بھی آتی ہے، یہ حکمت ہے۔ باقی اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانے۔ محدثین نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو لکھا، انہوں نے یہ کہا کہ بکریاں چرانا مقصد یہ تھا کہ تاکہ صبر آئے انبیاء کے اندر۔ یہ ایسا جانور ہے تنگ کرنے والا مالک کو، کبھی ادھر جا کے اس کو جو ہے نا دوسری طرف سے موڑ کر لانا، کبھی دوسری کو، یہ صبر دین اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ السلام نے دعوت دی، اپنی قوم کو لوگ دور بھاگتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام نے پھر بھی صبر برداشت کر کے ان کے پاس جا کے جو ہے نا دعوت دی دین کی۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ایک دن تو وہ تنگ آ کر کہہ دیا، اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے تو دن رات ایک کر دیا ہے، یہ نہیں مان رہے، 950 سال دعوت دی ہے، اپنا بیٹا مسلمان ہی نہیں ہوا۔ یہاں سے بھی ہمیں سمجھ آتا ہے، یہ سورہ ہود کے اندر واقعہ ہے، سورہ نوح میں بھی، کہ اپنا سگا بیٹا کلمہ ہی نہیں پڑھ رہا باپ کا، وقت کا پیغمبر ہے، 950 سال تبلیغ کے اندر گزر گئے ہیں۔ یہاں سے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ دعوت دینا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہدایت کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، انعام جس کو مل جائے۔ حضرت عمران میں بھی نام حضرت عمران، حضرت اللہ کا نام ہے،
عمران عبد مناف عمران بھی کیا ہے میرا بھی آیا ہو روایات میں، میرے علم میں نہیں، بھائی عمران نام بولتے ہیں، معروف ہوا چلے انشاءاللہ اگلی کلاس میں تحقیق سے ضرور بتائیں گے۔ تو یہ ہمارا ایک سوال ہے، پچھلا 3 ہم نے سوال پڑھے تھے توحید کے متعلق، کہ توحید اللہ رب العالمین کی وہ 3 طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک مانا جائے کہ خالق مالک وہ صرف اللہ ہی ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ جب خالق مالک رازق ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے، الوہیت، اللہ کو ایک سچا معبود مانا جائے اور عبادت کی بھی جائے، صرف مانا نہ جائے زبانی کلامی، عبادت کی بھی جائے۔ اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا رب العالمین کی اسماء و صفات کی توحید، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا واسطہ دے کر رب العالمین سے مانگا جائے۔ اسی کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ توحید کا فائدہ کیا ہے پچھلے سبق میں، کہ توحید کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا مہمان بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ عقیدے کے اندر یہ بھی بات شامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں، پتہ ہونا چاہیے ہر مسلم کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو۔ تو جواب اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی وہ کرسی ہے، وہ تخت ہے جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کیفیت ہے بیٹھنے کی اللہ ہی جانے، لیس کمثلہ شیء، ہم مثال نہیں دے سکتے کہ جس طرح ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں اس طرح اللہ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ہم تشبیہ کیسے دے دیں گے؟ بس اتنا یقین ہونا چاہیے کہ 7 آسمانوں سے اوپر موجود ایک کرسی ہے، وہ کرسی ہے کتنی بڑی وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان کو اس نے گھیرا ہوا ہے، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کی جو ہے نا ہتھیلی کے اندر ہیں۔ تو اللہ کا قرآن ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے الرحمن رحمان علی العرش، عرش پر استوا بلند ہوا ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کاتبہ کتابا، ایک کتاب لکھی ہے، فہوا، وہ کتاب، عندہ، اس اللہ کے پاس، العرشی، عرش پر موجود ہے۔ یہ لوح محفوظ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم اپنی مخلوق، اور اس کو حکم دیا اکتب ما کانا وما یکون وما کائن، جو تھا وہ بھی لکھ دے، جو ہے وہ بھی لکھ دے، اور جو ہوگا وہ بھی لکھ دے۔ وہ تقادیر لوگوں کا پیدائش سے لے کر وفات تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے بشر ہوں، اس سے پہلے کہ جنات ہوں، فرشتے ہوں، سب کچھ جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لکھ دیا گیا۔ اور وہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کون سی جگہ پر؟ عرش پر۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی دلیل ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہیں، اس کرسی پر۔ کچھ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ بھی سنا ینزل ربنا سبحانہ وتعالی کل لیلۃ، کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے تو ضرور آتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آتے ضرور ہیں۔ بات پھر وہی ہے بھی، سوال پھر یہ آتا ہے بھی کیا کیفیت ہے، کیا جب آسمان دنیا پہ آتے ہیں کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ اس چیز کو اللہ جانے۔ ان بحثوں میں پڑھنے سے ہمیں ملنا کچھ نہیں، لیکن قرآن کریم کی وہ آیات بار بار جگہوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ممکن ہے اللہ وہاں بھی ہو اور یہاں بھی ہو۔ باقی جو سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدہ سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس دعوت لے جانے کو کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہ میں نے تو ان کا بندہ مارا ہوا ہے، کہیں مجھے مار نہ دیں، زبان میری چلتی نہیں ہے، ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، ہارون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے بھائی ہیں، لیکن لا تخافا، ڈرنا نہیں ہے، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہ سوال ہے کہ اللہ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن میں ایک جگہ پر آ رہا ہے، اسی صورت میں اللہ عرش پر ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں وضاحت کی ہے اسمع و ارا، سننے دیکھنے جاننے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں، موجود بحیثیت ذات میں اپنی کرسی پر ہی ہوں۔ تو یہ ایک مسلمان کے عقیدے میں ہونا ضروری ہے کہ رب العالمین جو ہے نا عرش پر موجود ہیں آسمانوں سے اوپر۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ گواہی موجود ہے، قرآن مجید میں بھی۔